والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نیا عنوان رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں جو دنیا کی حالت دیکھتا ہوں، ان کے اعمال، ان کے کردار، معاملات، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں یہ موت کو مانتے ہیں زبانی کلامی، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے ہیں زبانی کلامی، یوم حساب کو مانتے ہیں زبانی کلامی۔ دل سے، ایمان سے ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں۔ اگر آخرت پر یقین ہو تو کوئی فراڈ کرے گا، کوئی دھوکہ کرے گا، کوئی ملاوٹ کرے گا، کوئی فراڈ کرے گا، کوئی کمی ناپ تول میں کمی بیشی کرے گا۔ اگر پتہ ہو کہ ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے اور ایک ایک شے ہماری تحریر ہو رہی ہے تو یہ حرکتیں کبھی نہ کریں۔ اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے نا کہ تھانے میں میرے خلاف درخواست ہو گئی ہے تو وہ رات کو گھر نہیں سوتا کہ کہیں گرفتار نہ ہو جائے۔ یقین ہے درخواست ہو گئی ہے۔ اگر بے نمازی کو یقین ہونا میں نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک پرچہ کاٹا گیا، دوسری نہیں پڑھی، 2 پرچے کاٹے گئے ہیں، 3 نہیں پڑھی، 3 پرچے میرے خلاف ہو گئے، اس کو نیند آئے گی؟ یقین ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جیسے فرمایا ویسے ہی۔ دنیا کے بارے میں جو کچھ فرمایا ویسے ہی ہوا، تو اس سے اگلا نتیجہ تم خود بخود نکال لو کہ آئندہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ لِيُخْرِجُوكَ مِنَ الْأَرْضِ، تمہیں مکے سے نکال دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، قریش مکہ نے کوئی کمی تو نہیں کی آپ کے ستانے میں، ساتھیوں کو ستانے میں،
فرمایا یہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ مکے سے نکال رہے ہیں آپ کو، اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو زیادہ دیر یہ بھی نہیں رہ سکیں گے، پھر رہ سکیں 8 سال کی کیا حیثیت ہے؟ 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، اور جو بڑے بڑے خلیج تھے وہ تو دوسرے سال ہی مارے گئے جنگ بدر کے اندر، جو سب سے کمینی اور گھٹیا تھے۔ تو جو اللہ رب العزت نے فرمایا اسی طرح ہوا کفر کا ہے۔ ہجرت سے 1 دن پہلے آپ عثمان شیخی کے پاس گئے، اس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی۔ عثمان، میرا دل کر رہا ہے بیت اللہ کے اندر 2 نفل پڑھ لوں، تالا تو کھول۔ اس نے کہا تیرے لیے تالا کھولوں، کیا کام کر؟ عثمان کھول دے تالا، نہیں کھولتا۔ فرمایا عثمان وہ وقت کیسا ہوگا جہاں تو بیٹھا ہے، جہاں میں بیٹھا ہوں گا، جہاں میں کھڑا ہوں جہاں تو کھڑا ہوگا۔ اتنا عرصہ گزرا، مکہ فتح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان شیخی کو دھکا مار کے پھینک دیا، چابی چھین لی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ کوئی فرق آیا؟ جیسے کہا ویسے ہی ہوا۔ عثمان شیخی نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کر رہے تھے چابی مجھے دے دو۔ آپ کے چچا عباس تمنا رکھتے تھے چابی مجھے مل جائے۔ عثمان نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کہنے لگے چابی مجھے دے دو۔ اللہ نے بھی فرمایا چابی صحیح دے دو۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی، اس موقع پر نازل ہوئی بیٹا ووٹاں دے چٹکی کی دے دے۔ آپ نے عثمان شیخی کے چابی حوالے کی اور فرمایا یہ چابی لے اور قیامت کی صبح تک چابی تمہارے خاندان میں رہے گی۔ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، رائل فیملی نے میٹنگ کی بادشاہوں کہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، وہ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے چابی ان سے مانگنی پڑتی ہے، چابی بھی لے لو۔ چابی لے لی انہوں نے۔ قاضی خلیل احمد سراج مدرس تھے وہاں، انہوں نے مجھے بتایا چابی لے لی انہوں نے، تالے پہ چابی لگائی، تالا کھلتا ہی نہیں، تالا چابی لگا کے تالا۔ اب گئے اس کے پاس، تالا کھول، اس نے کہا نہیں آتا، کھولو۔ پھر ان کے خاندان کا ایک بچہ لے کے آئے، اس کو چابی دی، اس سے لگائی، تالا کھول لیا، چابی پھر واپس دی۔ چابی آج تک چابی اسی خاندان میں، قیامت تک اسی خاندان میں رہے گا۔ سوچو، غور کرو، ہمارے پیغمبر نے جو فرمایا کوئی فرق آیا؟ قریش مکہ ہلکے کتے کی طرح بھاگے پھر رہے تھے آپ کی تلاش میں، سیدنا صدیق اکبر جانا کی تلاش میں، کیونکہ 200 اونٹ کا لالچ تھا نا، ان کو زندہ کوئی لائے، سر کاٹ کے لائے، ایک لائے 100 اونٹ، دونوں کو لائے۔ سراقہ ابن مالک کو کسی نے کہا کہ اس طرح میں نے کچھ بندے جاتے دیکھے ہیں، لگتا ہے وہی ہیں۔ اس نے گھوڑے پر نیل رکھی، ہاتھ میں تلوار پکڑی، گھوڑا دوڑایا، نزدیک پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی آپ کے آگے ہوتا تھے، کبھی پیچھے،
آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی آگے ہو جاتا ہے کبھی اجازت ہوتا ہے، جب آگے کا شک پڑتا ہے آگے ہو جاتا ہوں، جب دشمن کا پیچھے سے شک پڑتا ہے پیچھے آ جاتا ہوں۔ دارشدہ لگتا ہے یہ سراقہ آ رہا ہے اور میں کیوں پریشان ہوتا ہے، ہمارے تک نہیں پہنچ سکتا، زمین کے اندر دھنس گیا، ہاتھ باندھے، آپ نے دعا کی نکل آیا، پھر حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر زمین میں دھنس گیا، پھر معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا سراقہ آج تو ہمارے پیچھے پھر رہا ہے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسرا کے کنگن تو پہنے گا، کسرا کے وقت گزر گیا، سراقہ مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، صدیق اکبر زمانہ آیا وہ بھی رخصت ہو گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، کیسر کسرا کو چھٹوں کے ساتھ صحابہ کرام نے اڑا کے رکھ دیا، جہاں اور خزانہ آیا مال آیا وہاں کسرا کے کنگن بھی آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سراقہ ابن مالک کو بلاؤ، آگے فرمایا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے پہن لے تاکہ میرے نبی کی بشارت صحیح ہو جائے۔ سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تو کسرا ایران کے کوئی فرق آیا اور پہاڑ ہلنے لگ گیا، اور پہاڑ کیوں ہلا؟ علماء کی اپنی رائے ہے، میرا نظرین ہے، میں کہتا ہوں اس واسطے ہلا کہ احد پہاڑ کے اوپر ایک اللہ کا نبی تھا، ایک صدیق تھا، ایک دو شہید تھے، ان کا وزن اتنا تھا کہ احد پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، ایسا آپ نے پاؤں مارا احد پہاڑ پر، اثبت یا احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر اس وقت ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو کیوں جی کوئی فرق آیا؟ دونوں شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو قرآن پڑھتا ہوا شہید ہوگا، عثمان تو قرآن پڑھتا ہوا شہید ہوگا، عثمان جب قرآن شہید ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ علی پہلی قوموں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے خون سے تیری داڑھی کو رنگین کرے گا۔ کیوں نہیں آیا فرق؟ جو آپ نے فرمایا تو فرق آیا۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھا ایسے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے تشریف لائے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ کس ارادے سے آئے ہیں؟ کس نیت سے آئے ہیں؟ نماز پڑھانے کے لیے۔ کس ارادے کے آئے تھے؟ کہ جا کے نماز پڑھاتا ہوں، ارادہ پورا ہو گیا، اور ارادہ پورا ہوا ہے، نماز پڑھا سکے۔ ایک سے ناردا کر رہا میرا گدا کہیں کا سارا خاندان پڑوس میں شہید ہو گیا، ان کی مدد کو نہیں پہنچتا، تیری مدد کو یہاں پہنچیں گے۔ عقل کے اندھے، ہوش کے ناخن لو، صرف ایک ذات ہے، فعال لما یرید،
فعال کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے، کر گزرتا ہے جو چاہتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کسی صفت میں شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ چاہنے میں، نہ ارادے میں، نہ مشیت میں، کسی پہ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ وحدہ ہو۔ دیکھو سمجھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، اور اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کے لیے سارا دفتر بھی کچھ نہیں۔ انے نو بازار کھلایا، تھان تھان دا سیر کرایا، جہاں پوچھا انے کو کے کچھ نظر ہی نہ ایسے۔ اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ دکھاوے، اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ دکھاوے، جیڑا پڑھے تے عمل کرے سیدھا جنت جاوے۔ اور کسی کے اختیار میں کیا ہوگا، خود اپنا وجود کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی چاہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں، پھر بابے بوڑھے نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ میں نے تو کئی بابوں کو دیکھا ہے، لوگ سہارا پکڑ کے لیے دے رہے ہیں، جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت ایسا میں، جن خود مشکلہ ہوئے نہیں مشکل ایسا میں۔ کسی کا دل چاہتا ہے کہ میرے بال سفید ہو، میری داڑھی سفید ہو، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اپنے وجود کا جو خیال نہیں رکھ سکتا وہ تیرا میرا کیا خیال رکھے گا؟ یہ چاہے بدو کہہ رہا ہے سائیں وہ ساڑھے وال توجہ رکھا ہے، ساڑھے وال توجہ رکھا ہے، اپنے اوپر وہ توجہ نہیں رکھ سکتے۔ بیمار ہو تو ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹ کراتے پھر رہے ہیں۔ اگر اپنی بیماری کا پتہ ہو تو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ جس کو اپنی بیماری کا پتہ کوئی نہیں، تیری میری بیماری کا کیا پتہ نہیں ہو سکتا؟ تو خیر یہ تو بات ضمن آئی تھی، میرا موضوع نہیں ہے۔ موضوع وہی ہے کہ سمجھ جاؤ میرا دین ہے، میرے نبی نے جو فرمایا دنیا کے بارے میں اسی طرح حق سچ ہوا، آخرت کے بارے میں جو فرمایا اسی طرح حق سچ ہوگا۔ کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو پکڑاؤں گا، ایسے آدمی کو پکڑاؤں گا کہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ سے ہر صحابی کی خواہش تھی کہ کل جھنڈا مجھے مل جائے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بے نیاز شخصیت جس نے کبھی کسی شے کی پرواہ نہیں کی، وہ فرماتے ہیں میرا بھی دل چاہتا تھا کہ جھنڈا علی کدھر ہے، آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، آنکھوں کی بلاؤ لعاب مبارک نکال کے آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ اور معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ کرامت کس کا فعل ہے؟ اللہ۔ ایسے جہاں بھی لعاب لگا اور غار ثور میں بھی لعاب لگا تھا، جب کالے نے ڈنگا تھا، ایسا کل جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ پکڑاؤں گا، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، فتح ہوگی کہ نہ ہوگی؟ نہ سمجھ تیری مرضی ہے، نہ مان تیری مرضی ہے، ایسا سمجھ، ورنہ میرے نبی نے جو فرمایا اسی طرح فرمایا۔
حیرہ سے عورت چلے گی، حیرہ سے مکہ مکرمہ تک آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ جہاں کوفہ آباد ہے، کوفہ، اس کا پرانا نام حیرہ ہے، ایسا نہیں؟ کوفے سے چلے گی زیوروں کے ساتھ لگی ہوئی، خدا کے سوا کسی کا ڈر اس کو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عورت حیرہ سے چلی، زیورات سے لگی ہوئی، مکے پہنچی، کسی کو جرأت نہیں کہ چھیڑ سکے اس کو، ایسا نہیں؟ حسین، یہ میرا بیٹا حسین طف کے مقام پر شہید ہوگا۔ طف کا وہی مقام ہے جہاں کربلا ہے، پرانا نام اس کا کیا ہے؟ طف ہے۔ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، کیا ہے؟ سردار ہے، کیا ہے؟ سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فیتین عظیمتین من المسلمین، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ دو بڑی مسلمان جماعتوں کی صلح کرائے گا۔ صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت علی معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کی صلح کس نے کرائی؟ حسین، حضرت حسین کا بیٹا ہے کہ حسن نہیں بیٹا، وہ نام نہیں ہے، تھوڑی زبان کے لکن تو نہیں ہے، گنگے ہو، بولو، مرتے کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ دونوں مسلمانوں کی جماعت، دونوں مسلمانوں کی جماعت۔ فاطمہ، میرے آل بیت میں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو بلایا تو رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا، فاطمہ کیا بات؟ پہلے رونے لگی پھر ہنسنے لگی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری زندگی میں نہیں کسی کو بتایا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر بتایا کہ آپ نے مجھے بلا کے فرمایا کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں رونے لگی۔ پھر فرمایا میرے آل بیت میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی، پھر میں ہنسنے لگی۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ دنیا سے سب ہو گئی۔ میری بیویوں میں سے سب سے پہلے میرے پاس وہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ لمبے مانا اس طرح نہیں، سخی ہے۔ کیا ہے؟ میری بیویوں میں جو سخی ہے وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی۔ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیویوں میں سے اس دنیا سے جو فرمایا، جس طرح فرمایا، کوئی فرق آیا؟ بلال مار کھا کے آ رہا ہے، تو باپ بن مار کھا کے آ رہا ہے، زنیرہ مار کھا رہی ہے، ابو فقیہ کو مارا جا رہا ہے، پریشان ہیں، تسلی دے رہے ہیں، پریشان نہ ہو، وقتی تکلیفیں ہیں برداشت کرو، ایک وقت آئے گا مکے پر تمہاری حکومت، روم پر تمہاری حکومت، ایران پر تمہاری حکومت، رومیوں ایرانیوں کی بچیاں تمہاری خادمہ ہوں گی، عراق پر تمہاری حکومت، مصر پر تمہاری حکومت، شام پر کیوں جی؟ یہ کس وقت پیش گوئی کی ہو رہی ہے؟ 200 بندہ نہیں، 200 آدمی نہیں ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی سمجھ سکتا تھا
کوئی یقین کر سکتا تھا کہ یہ 200 آدمی ہے؟ کوئی نہیں. اور ان کو ان کا سربراہ، ان کا پیغمبر، ان کا نبی پیش گوئی کر رہا ہے کہ ان سارے ملکوں پر تمہاری حکومت ہوگی. جس طرح پیش گوئی کی اسی طرح سب پر حکومت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آگے چلیے، آگے چلیے. ایک وقت آئے گا عراق پر اقتصادی پابندیاں لگیں گی، شام پر اقتصادی پابندیاں لگیں گی. پابندیاں لگی ہیں کہ نہیں؟ نہ مانو، پھرتے رہو غفلت میں. میرے نبی نے جو فرمایا اس جہان کے بارے میں اسی طرح ہوا، جو اگلے جہان کے بارے میں فرمایا اسی طرح ہوگا. ایک وقت آئے گا تدا علیکم الامم کما تدع العاقلۃ الی قصعتها. یہ کافر قومیں تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جس طرح دسترخوان پر کھانے چن دیے جائیں اور کہا جاتا ہے آؤ کھاؤ. کیوں جی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وطن کی نہیں ہو رہا؟ عراق تو ہڑپ کر جا، شام میں ہڑپ کر جاتا ہوں، فلانا ملک تو ہڑپ کر جا، فلانا تو ہڑپ کر جا. کافر قومیں یہ ساری سوچیں سوچ رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اگر یہ باتیں ساری سچی ہیں تو میرے پیغمبر نے فرمایا دجال کا ظہور ہوگا. میرے نبی نے فرمایا صفا مروہ سے دعوت الارض نکلے گا، لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا. میرے نبی نے فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، بیت تک آئے گا، پھر روٹین کے مطابق چلے گا. میرے پیغمبر نے فرمایا امام مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کے ساتھ لڑائی ہوگی. جو فرمایا اسی طرح ہوگا. اور یہ سارا کوئی سچ. تو آگے چلیے. میرے پیغمبر نے فرمایا مرنے کے بعد قبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی یا جہنم کے ٹکڑوں میں سے. سوچ اس کے بعد غور کر. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں مر گیا ہے اتارو گلے سے پھینکو، ہمیں کوئی احساس نہیں. ایسا ہم سمجھتے ہیں کہ تیجا کر لیا، ساتواں دسواں کر لیا، لو جی اب ہم نے ٹھپا لگا دیا بخشوانے کا. بخشے جاؤ گے اس طرح؟ حیات الحیوان کتاب کا نام ہے، جلد 2 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. علامہ ضمیری رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ فوت ہو گیا. اس کا ایک دوست تھا، روزانہ جا کر قبر پر قرآن شریف پڑھتا تھا. 10-12 دن کے بعد وہ بادشاہ خواب میں ملا. اس نے کہا تو قرآن شریف پڑھنا چھوڑ دے. اس نے کہا خیر ہے. اس نے کہا تو جو پڑھتا ہے فرشتے مجھے چھتر مارتے ہیں، کہتے ہیں یہ پڑھا تھا، یہ پڑھا تھا، یہ پڑھی تھی، یہ پڑھی تھی. اس آیت پر عمل کیا تھا. اپنا ایمان اپنا، باقی چیزیں ہیں اضافی. مل گئی نہ ملی کام آئے گا اپنا ایمان. عذاب قبر بھی حق ہے، قبر کا بہشت کرنا بھی حق ہے، معاشر کا اندر اٹھنا بھی حق ہے، ذرے ذرے کا تلنا بھی حق ہے، اس کے بعد پل صراط سے گزرنا بھی حق ہے، جہنم اور جنت کے جانا بھی حق ہے. وآخر دعوانا